Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشتاق احمد زرگر لاہور سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ گھر میں قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے؟ اگر والدین بھی موجود ہوں تو پھر بیٹا اپنے نام سے قربانی کر سکتا ہے، اس طرح سے اس کی قربانی ہو جائے گی، یا پھر والدین کے نام سے ہی قربانی کرنی ضروری ہے؟ براہ کرم اس حوالے سے رہنمائی ضرور کر دیں۔ بھائی نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، قربانی جو ہے ہر اس مرد اور عورت پر واجب ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو اور مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب یعنی کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، یا پھر جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے اتنی رقم اس بندے کے پاس موجود ہو، تو ایسا شخص قربانی کرنے کے معاملہ میں مالک نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب گھر میں اگر بیٹا ہے وہ مالک نصاب ہے تو اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح والدین ہیں، ماں ہے یا باپ ہے، اگر وہ بھی خود صاحب نصاب ہیں تو ان پر بھی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ بیٹی ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی کہ جو فرد بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اب اکثر جگہوں پر جو غلطی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک والدین حیات ہیں تو بیٹا یا بیٹی اگرچہ مالک نصاب ہی کیوں نہ ہوں وہ اپنے نام سے قربانی نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر بیٹا یا بیٹی اپنی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ ہاں، جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر بیٹا یا بیٹی اپنی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، جس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے وہ اپنا واجب ضرور ادا کرے۔ ہاں، البتہ اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ اپنا واجب ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، لیکن اپنا واجب چھوڑ کر اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرے گا تو اس طرح سے والدین کی طرف سے قربانی تو ہو جائے گی مگر اسے اپنا واجب ادا نہ کرنے پر گناہ ملے گا۔ لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، ماں ہے یا باپ ہے تو اولاد اپنی طرف سے قربانی نہیں کر سکتی، اگر کرے گی تو ان کی قربانی نہیں ہوگی، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ بلکہ جو شخص بھی صاحب نصاب ہے اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اگر گھر کے 4 افراد ہیں اور چاروں صاحب نصاب ہیں تو چاروں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر گھر کے 8 افراد ہیں مگر ایک صاحب نصاب ہے تو وہ جو ایک صاحب نصاب ہے اسے اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے، دوسروں کے نام سے نہیں۔ ہاں، البتہ اگر وہ دوسروں کے نام سے قربانی کرے گا قربانی تو ہو جائے گی مگر جو اس بندے کے اوپر اپنا واجب تھا وہ ادا نہ کرنے پر اسے گناہ ضرور ملے گا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو فرد صاحب نصاب ہوگا اسے اپنی طرف سے قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ دوسرے کے نام سے قربانی کرے گا، ان کے نام سے قربانی تو ہو جائے گی مگر واجب ادا نہیں ہوگا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔